لاہور میں دفاع پاکستان کونسل کے عہدیدار پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جی ایچ یو کے ماضی میں ہونے والے حملے کی کس نے تائید کی ہو؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستانی تھا اور اس نے جو ہے تائید کی ہو کہ جو جی ایچ یو پر حملہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے حملہ تو کیا لیکن کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن ہماری عدلیہ نے عمر قید کی سزا بھی دی اور پوری قوم نے کوئی احتجاج نہیں کیا کہ تم ظلم کر رہے ہو۔ کوئی انسانی حقوق کی تنظیموں نے شور نہیں مچایا۔ اس وقت انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں تھیں جب جی ایچ کیو کے ماضی کے اندر حملہ کرنے والوں کو پھانسیاں دی جا رہی تھی؟ اس وقت اس پر بات کرنے والے ہمارے جو صحافی حضرات تھے وہ کہاں تھے؟ وہ بھی پاکستانی تھے۔ آج پھر ایک موقع کے اوپر جو آپ کے وقار کی علامت ہے جی ایچ کیو، جو آپ کی دفاع کی علامت ہے جی ایچ کیو، جس کی بلبوتے پر یہ ملک قائم ہے، اس پر ایک سیاسی لبادے میں حملہ کیا گیا۔ تو آج پھر قوم اس پر یکسو کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مذہب کے نام پر کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو وہ تو ناروا ہے۔ اگر سیاست کی آج چادر اوڑھ کر دہشت گردی کرتا ہے تو اس کا جواز ہے۔ تو سیاست کی آڑ کے اندر ان شہداء کے قدموں کو جلایا گیا، ان کی تصاویر پر سنگ باری کی گئی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ اہداف تو انڈیا کے تھے، انڈیا ان فوجی اہداف کو جو ہے ٹارگٹ کرتا رہا اور اس کی یہ سوچ تھی، لیکن ہمیں افسوس یہ ہے اور چاہیے تو یہ کہ آج پوری قوم جس طرح ماضی میں جی ایچ کیو پر حملہ کرنے والوں کے خلاف متحد تھی کہ دہشت گرد ہیں، تو آج ہمیں بھی اور ہمیں اپنی عدالتوں سے بھی یہ توقع تھی اگر یہ ڈبل گیم کیوں ہو رہی ہے کہ ایک حملہ کرے اس کو پھانسی ہو، دوسرا حملہ کرے اس کی ضمانت ہو؟ نہیں، ہمیں سیاست سے حقیقت بات یہ ہے کہ ہم کسی پارٹی کے کوئی سیاست ورکر نہیں ہیں، ہم کسی سیاسی پارٹی سے کوئی خاص ہمدردی نہیں رکھتے، لیکن یہ ملک ہمارا ہے، ہماری جان ہے، ہمارا دل ہے، لیکن ہم اپنی عدلیہ ان مذہبی جماعتوں کے وہ جیلوں کے اندر ہیں، کبھی سو موٹو لیا، 10 سال قید میں رہے، ہماری عدلیہ کہاں گئی تھی؟ آج انہوں نے ہمارے ان سپوتوں کو شہید کیا، ان شہیدوں کی تصاویر پر سنگ باری کی ہے، اور کہا جا رہا ہے اب انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی، آج جو ہے وہ کچھ اور بھی، ہماری عدلیہ بھی، سب کی ہمدردی سمجھتا ہوں۔ پھر آپ مجرم ہوں گے پھر ان کو بھی رہائی دے دو، جو جیلوں کے اندر بے گناہ جو ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہیں۔ تو بات یہ ہوئی کہ آج بھی اگر ہم اسی طرح نرمی اختیار کر لی تو پھر کل کو جو آپ کی چیک پوسٹوں کے ایک تو دروازہ کھل جائے گا، اگر یہ دہشت گرد نہیں ہے تو پھر وہ بھی دہشت گرد نہیں ہے۔ معیار برابر رکھیں، یہ نہیں کہ مذہب کی آڑ کے اندر اگر پولیس والے کو اسی لاہور کے اندر پولیس کے اوپر حملہ ہوا اسی لاہور کے اندر، آج عدالتوں کا ریکارڈ دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کچھ ابھی تک جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کو پھانسی لگ گئی ہے۔ تو پولیس پہ حملہ ہو، چوکی پہ حملہ ہو تو وہ تو دہشت گردی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ لیکن آج آپ کے پاکستان کے وقار کو، پاکستان کی عزت کو، حتیٰ کہ یہ سننے میں آیا کہ میاں والی کے اندر جہازوں کو، اور یہ ہدف بھی کامرہ کے اندر پہلے ملک دشمن ایک تحریک نے کیا اور دوسرا ہماری اس موجودہ سیاسی جماعت کے حصے کے اندر آیا۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کا ہاتھ نہ روکا جاتا تو پھر آج آپ کا جو ایئر بیس جو تھا اسے بھی آگ لگ چکی ہوتی۔ تو یہ ہدف جو ہے، حقیقت بتاؤں، میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں،
اگر یہ ان کو دشمنی تھی زرداری کا گھر جلا دیتے. ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ ان کا گھر جلائیں. نواز شریف کے خلاف کوئی کارروائی کرتے, ان کے گھر کو جلاتے, اس کے حق میں بھی نہیں. لیکن غصہ تھا تو ان سے تھا, غصہ تو ان سیاسی تحریکوں کے ساتھ ہے. اور جلایا جی ایچ کیو کو جا رہا ہے, اور جی ایچ کیو پاکستان کا قومی اثاثہ ہے. پھر وہاں جناح قائد اعظم رحمہ اللہ, اس حوالے سے یعنی ایک ایک ہدف ایسا انتخاب کیا گیا ہے کہ جو آپ کی عزت اور آپ کے وقار اور آپ کی پہچان ہے. میں انڈیا کا ایک چینل دیکھ رہا تھا, تو اس نے کہا کہ ہم نے 74 سال کے اندر وہ نہیں کر سکے جو یہاں ایک سیاسی جماعت نے کیا, تو ہمیں بھرپور طریقے سے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. تو آج کی جو صورتحال ہے, اس قوم کو متحد ہونا چاہیے. ہمارے دفاع پاکستان کونسل کا یہ دفاع ہے اس ملک کے حوالے سے. ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم نکلیں اس ملک کے اندر. آج ہم دنیا کے سامنے ہماری کیا عزت رہ گئی ہے؟ ہم مضبوط پیمانے پر اور بڑے پیمانے پر اور حقیقی معنوں کے اندر جو ہے اپنی قوم کو اٹھائیں. اور یہ نقلی ڈرامے اور یہ افسوسناک باتیں, ایک دن جناب مجرم کو پکڑا جاتا ہے, دوسرے دن اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ اگر یہی معیار رکھنا ہے تو پھر سب کے ساتھ رکھو. ہمارا اس کانفرنس کے اندر یہ مطالبہ ہے کہ عدلیہ جو ہے اپنے معیار کو یکساں رکھے. وہ لوگوں کے ساتھ بھی, دینی تحریکوں کے ساتھ بھی, سیاسی تحریکوں کے ساتھ بھی, کیونکہ عدل کے معاملے کے اندر نہ سیاست میں فرق ہے نہ مذہب میں فرق ہے. عدل اور چیز ہے. اگر آپ اسی حوالے سے بات کرنا چاہیں گے, آپ اسی حوالے سے انصاف کریں گے کہ مذہبی جماعت کے لوگ اگر کچھ کارروائیاں کرتے ہیں تو وہ تو بہت بڑے پیمانے پر اس کا جو ہے احتساب بھی ہوگا, اور اس کے خلاف جو ہے وہ ادارے بھی, ایجنسیاں بھی متحرک ہوں گی. لیکن اگر سیاست کے نام پر ہم کچھ کرتے ہیں تو اس کا پھر ہمارے نتیجہ جو ہے وہ یہ ہوگا جو آج ہمارے سامنے ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ماضی کی طرح, جس طرح ماضی کے اندر عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں, کیونکہ کہ نیا واقعہ نہیں ہے, پہلے دہشت گرد نے کیا ہے, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو, آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کسی قسم کی بدامنی نہ ہو, تو پھر آپ اپنے ماضی کے فیصلوں کی طرح موجودہ بھی فیصلے کریں. لیکن ہم حیران ہوتے ہیں, کہتے ہیں اس گناہ سے بھی جو ہے ضمانت, اور کل جو کریں گے اس کی بھی ضمانت, اگر آئندہ کریں گے تو اس کی بھی ضمانت. یہ رویہ ہمارے ساتھ تو کر لیں, یہ رویہ تو لدھیانی صاحب کی پارٹی کے ساتھ کر لیں, یہ رویہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ساتھ تو کر لیں. یہ آپ رویے جو آپ کر رہے ہیں, یہ تو آپ کے رویے جو ہے یہ واضح بتا رہے ہیں کہ انتہائی جانبداری کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ لوگ ہیں, کسے بشاد وہ کسی پارٹی کے کارکن ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ہیں, وہ کسی اور جماعت کے ہیں, جیسے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ یہ تو